الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست مل کر درود و سلام پڑھ لیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات محترم السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں آج کا دن پھر نصیب فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے فضائل پہ گفتگو شروع کرنے لگے۔ صحیح بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، یعنی کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ آج کسی مسلمان سے پوچھ لو بھی اسلام کے رکن کون کون سے ہیں تو میرے خیال سے 100 میں سے 25 بندے جو ہے وہ جواب دیں گے کہ یہ ہے، ورنہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اسلام کے رکن کون کون سے ہیں۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5، ذہن میں رکھنا۔ اسلام کے رکن 5 ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ فرمایا کہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یعنی کہ کلمہ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے رسول کو بھی ماننا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ باقی رہے 4 رکن، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ ہو گئے 5۔ اب بات ذہن میں آ گئی نا؟ اب پہلا رکن جو ہے اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو باقی کے 4 رکن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنے پھر بھی قبول نہیں ہے، اس کی وجہ اگر لا الہ الا اللہ یعنی کہ مسلمان نہیں ہوا تو پھر اس کی نماز پڑھنا بھی بیکار ہے، اس کا روزہ رکھنا بھی کسی کام کا نہیں، حج کرنا بھی کسی کام کا، زکوٰۃ دینے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کام کرنے سے پہلے رکن کو ادا کرے، دل اور جان سے اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے رسول کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے رسول کو بھی مانے۔ اب بندہ ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کیا وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ بس یہی بات ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ارے بھائی لا الہ الا اللہ سے کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھا جائے۔ جب محمد الرسول اللہ پڑھے گا تو پھر اس کا کلمہ مکمل ہے، جب اس کا کلمہ مکمل ہے تو سمجھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ اسلام میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ یہ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے رسول کو بھی ماننا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ آئیے آگے، دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو تحفہ عطا کیا ہے اور کیا بھی محبوب کے صدقے ہے، کیا بھی محبوب کے صدقے ہے اللہ نے۔ دوسرا رکن نماز ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔
فرض کیا ہے؟ فرض اللہ کا حکم ہے۔ اب بندہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا اسلام کی طرف آیا، اس کے اوپر یہ 4 رکن فرض ہو گئے، یعنی کہ نماز دوسرا رکن ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ سمجھا کہ آگے میں جب جیسے جیسے حدیثیں پڑھوں گا تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملنے کا ایک طریقہ ہے، اپنے دل کی بات اللہ کی بارگاہ میں کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ رسول کی رضا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور پیارے آقا فرماتی ہے کہ جب میں معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گیا اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے، امت امت یا رب اپنی امت، اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ تیری معراج ہے، تیری امت کے معراج، یہ تحفہ نماز کا ہے۔ جب تیرا امتی نماز پڑھے گا محبوب، یہ اس کے لیے معراج ہے، وہ نماز میں کھڑا ہے، وہ معراج ہے۔ اب تو میرے سے کلام ہو رہا ہے، میرے سے بات کر رہا ہے، تو میرا بندہ تیرا امتی جب نماز میں آئے گا، فرمایا پھر میں اپنے بندے سے کلام کرتا ہوں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہو، زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہو، آج سود چل رہا ہے، زکوٰۃ کو دبا دیا گیا۔ زکوٰۃ دینے کا نام نہیں، جب سے اللہ رسول کے حکم کے مخالف جا رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے ملک کا حشر کیا ہو گیا، حشر نشر کر دیا ہمارے ملک کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے، ارے بھائی خاص تم یہ فرض جو ہے اس کو صحیح ادا کرتے، زکوٰۃ جو مستحق لوگ ہیں ان تک صحیح پہنچ جاتی تو پھر تیرے مال میں بھی برکت ہو جاتی، تیرے مال میں بھی نفع آتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دکھلاوا کیا جا رہا ہے، کسی کو ایک پیکٹ بنا دیا راشن کا، یہ رمضان کا مہینہ میں دے رہا ہوں، اور دوسری بات ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نکالا۔ ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی میری بات؟ زکوٰۃ دینے سے پہلے دینے والے کو بتانا پڑتا ہے، بھائی یہ پیسہ زکوٰۃ کا دے رہا ہوں، سمجھ آ گئی نا؟ ایک بندے کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ آٹا لے جاؤ، یہ راشن لے جاؤ، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ جاؤ کھاؤ پیو، لیکن اس کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، لینے والا پوچھ نہیں رہا، دینے والا بتا نہیں رہا، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمارا بھی کام، آپ بھی راضی، آپ بھی راضی، اللہ بھی راضی، سارے کام اکٹھے ہی ہو گئے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں مسجد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ایک بندہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے لا کے دے دیتا ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے اوپر نہیں لگتا، سمجھ آ گئی؟ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے اوپر نہیں لگتا، زکوٰۃ کا پیسہ صرف مدرسوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگایا جاتا۔ میں یہ اشارتاً بات کر رہا ہوں، موضوع میں نماز کا یہ اسلام کے پہلے رکن بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ اسلام کا تیسرا رکن۔ حج فرض ہے، صاحب حیثیت پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج، زندگی میں ایک مرتبہ، ہر سال نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج اس کے اوپر فرض ہے۔ جو اب تو حج کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا، اب تو میرے خیال سے حج کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب سے ہم نے اللہ رسول اللہ کی عزت سے اپنا رخ کو موڑا ہے، اب دیکھ لو مکے جانے کے لیے ترس رہے ہیں، مدینے آنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے، اور پانچواں رکن ماہ رمضان المبارک کے روزے، یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جو بندہ جان بھول کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ رہ جاتا ہے، اگر وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزے کا جو مقام ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، جو اس سے گزر گیا۔
چاہے زندگی میں جتنے رمضان آ جائیں لیکن وہ ایک روزہ جو ہے اس کا ساری عمر بھی لگا رہے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. روزہ فرض ہے. یہ اسلام کے 5 رکن. اب جو بندہ روزے نہیں رکھتا تو کہتا ہے کہ میں بڑا عاشق ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے عاشق عشق کے دعوے کرے اور خالی وہ چوری والا عاشق رہ جائے. خون دینے والے کوئی اور ہو, چوری والا اور ہو. چوری والا کہے میں عاشق ہوں, خون دینے والا ایک کونے پہ بیٹھ کے کہے میرے مالک تو پتہ نہیں میرے تو راضی بھی ہے کہ سجدہ بھی کیا تو لمبا کیا, قیام کیا تو لمبا کیا, ساری رات قرآن کو پڑھا, اللہ رسول کی محبت میں گزار دیا, دل چڑھا تو ایک ٹکڑے لگ کے بیٹھ گیا, پتہ نہیں میرے مالک تو میرے سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی. اور دوسرا بندہ ادھر سے آتا ہے روزہ بھی نہیں رکھا, کہتا جی میں آج کے رسول. ایسے اس کے دعوے جھوٹے ہیں. اس کے دعوے کرنے سے پہلے ان باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا جن باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے, اللہ کے رسول نے. میرے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے صحیح بخاری کے اندر, مسلم شریف کے اندر یہ حدیث درج ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس اسلام کے 5 رکن پہ جو بندہ عمل کرتا ہے وہ حقیقتاً مسلمان ہے, وہ حقیقتاً اسلام میں داخل ہو گیا اور اس 5 رکن پہ وہ عمل کرنے والا بن جائے. اب دیکھو زکوٰۃ ہے, لوگ کھائے جا رہے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب ایسے نہیں ہوتا ہے, بینک میں پیسہ رکھا ہوتا ہے, جب آتی ہے سال ہو جاتا ہے وہ پیسہ پہلے نکال لیتے ہیں, تو اس میں سے زکوٰۃ نہ لے جائے. اور کاٹنے والے بھی چھوڑ, جن کا پیسہ پڑا ہے وہ بھی چھوڑ. اب جو بینک زکوٰۃ کاٹ رہا ہے وہ حکومت کاٹ رہی ہے, تو کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ؟ آٹا دے دیا, مفت دے رہے, ہم دے رہے, آپ کہاں سے دے رہے؟ پیسہ وہی ہے جو پاکستانی قوم کا بینکوں میں پڑا, اسی میں سے زکوٰۃ نکالی اور وہی زکوٰۃ کا آٹا بانٹنا شروع کر دیا, کہہ دیا. لیکن گناہگار وہ ہیں جو عطا کرنے والے ہیں. ایک بندے کو پتہ نہیں ہے یہ زکوٰۃ ہے, وہ تو غریب بندہ لے لیتا ہے, زکوٰۃ اس کے اوپر لینا واجب نہیں, لیکن وہ لے لیتا ہے. دینے والا گناہگار ہے, لینے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ لینے والے کو تو اب وہ جب پیسہ نکالا جاتا ہے بھائی اس میں سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں رستے میں پیسہ لے کے جا رہا تھا, واردات ہو گئی, چور ہے, گولی ماری, پیسہ لیا, نکل گئے. اب جب تم اللہ کی رسول کی اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف جاؤ گی, تمہارے ساتھ پھر یہی نظر ہوگا. اگر تم چاہتے ہو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ پھر فرمایا پھر اس 5 رکن پہ عمل کرو. بات اتنی سی ہے, اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرا رکن نماز ہے, تیسرا رکن زکوٰۃ ہے, چوتھا رکن حج ہے, 5واں رکن نماز اور رمضان کے روزے ہیں. یہ ہیں اسلام کے 5 رکن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق